بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایک اور سیشن میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم دروس اللغت العربیہ، جس کے مصنف دکتر فا عبدالرحیم رحمہ اللہ ہے، اس میں ہم 5واں درس پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان دروس کی خصوصیات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو اینیمیشنز کے ذریعے بنایا گیا ہے اور صفحہ نمبر کو بھی ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے۔ تمام تمارین حل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی احباب اس کتاب کی PDF چاہے عربی میں ہو، اردو یا انگریزی میں ہو، اگر چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری چیز اور سب سے اہم وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ یا اشکال ہے تو آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ کے اشکالات دور کر سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الخامس، سعید کتاب محمد ھذا یا یاسر۔ اس درس میں صاحب کتاب نے مضاف اور مضاف الیہ کا ذکر کیا ہے۔ کتاب محمد، یہاں پر کتاب مضاف ہے اور محمد مضاف الیہ ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ محمد کی کتاب۔ اس کے ترجمے میں کا، کی یا کے آئے گا۔ کتاب محمد، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ کتاب محمد ھذا یا یاسر، یاسر لا، ھذا کتاب حامد، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے۔ سعید این کتاب محمد، سعید کہتے ہیں کہ محمد کی کتاب کہاں پر ہے؟ یاسر ہوا علی المکتب ہناک، یاسر فرماتے ہیں کہ وہ وہاں میز پر ہے۔ اسی طرح سعید این دفتر عمار، عمار کی دفتر رجسٹر کہاں پر ہے؟ ہوا علی مکتب المدرسی، وہ مدرس کے میز پر ہے۔ سعید قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ کس کا قلم ہے؟ یہاں پر قلم مضاف ہے اور من مضاف الیہ ہے۔ علی ھذا قلم المدرسی، علی کہتے ہیں کہ یہ مدرس کا قلم ہے۔ سعید این حقیبۃ المدرسی، مدرس کا بیگ کہاں پر ہے؟ ہی تحت المکتبی۔ تمارین این کتاب محمد، ہوا علی المکتب ہناک۔ این کتاب عمار، ہوا علی مکتب المدرسی۔ این حقیبۃ المدرسی، ہی تحت المکتبی۔ چلیے اس کے بعد یہ والی تمرین دیکھیے صفحہ نمبر 28 پر۔ اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیۃ، کتاب محمد، یہ دو الگ الگ کلمات ہیں، کتاب الگ ہے اور محمد الگ ہے۔ اب ان کو اکٹھا کر کے آپ کو مضاف الیہ بنانا ہے۔ تو کس طرح بنے گا؟ کتاب محمد، پہلے والے حصے کو الف لام اور تنوین نہیں دینا ہے، اور دوسرے والے حصے کو یعنی مضاف الیہ کو جر دینا ہے۔ جر یعنی عام الفاظ میں اس کو زیر دینا ہے۔ کتاب محمد، قلم حامد، حامد کا قلم، دکان التاجری، تاجر کی دکان، بیت عباس، عباس کا گھر، مفتاح البیت، گھر کی چابی، غرفۃ علی، علی کا کمرہ، بیت المہندسی، مہندس کا گھر، انجینئر کا گھر، دفتر سعید، اسم الولد، مندیل یاسر، یاسر کا رومال، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قمیص عمار، بنت الطبیب، ڈاکٹر کی بیٹی، سریر خالد، خالد کا پلنگ، مفتاح السیارۃ، کار کی چابی، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، باب المدرسۃ، مدرسے کا دروازہ، حمار الرجل، آدمی کا گدھا، بیت حامد، حامد کا گھر، سیارۃ المدیر، مندیل عمار، اسم الطالب، بیت اللہ، فی کتاب اللہ، من بیت المدرس، مدرس کے گھر سے، علی مکتب المدیر، مدیر کے میز پر، اقرأ، این بیت المدرس، ہوا بعید، القرآن کتاب اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے
تیسری مثال یہاں پر دیکھیے، ہم نے آپ کے لیے مضاف کو بلو کلر میں دیا ہے اور مضاف الیہ کو ریڈ کلر میں. الکعبۃ بیت اللہ ہی، کعبہ اللہ کا گھر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہی، اللہ کے رسول ہیں. خرج المدرس من غرفۃ المدیری، مدیر کے کمرے سے مدرس نکلے. هذا بیت حامد، یہ حامد کا گھر ہے. وذلك بیت خالد ابن عمار طالب، عمار کا بیٹا طالب علم ہے. وابن یاسر تاجر. بیت المدرسی، مدرس کا گھر بعید دور ہے. وبیت التاجر قریب. هذا مفتاح السیارۃ، مضاف الیہ کو ہمیشہ جر دینا ہے. این مفتاح البیت، من انت یا ولد، انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں. وابن من ہوا، وہ کس کا بیٹا ہے؟ هو ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے. این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا فی المدینۃ المنورہ. یہاں پر مسجد مضاف ہے اور رسول مضاف الیہ ہے، پھر اس کے بعد رسول مضاف بن رہا ہے اور اللہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو الگ سے آنے والے سلائڈز میں بتاؤں گا. بنت حامد فی المدرسۃ وبنت محمد فی الجامعۃ. اسم المدرس سعید واسم المہندس خالد. عم الطالب غنی، طالب علم کے چچا مالدار ہیں. باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہے. وباب المدرسۃ مغلق، اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. خال حامد فقیر، حامد کے ماموں فقیر ہیں. سیارت عباس، عباس کی گاڑی. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ مضاف پر الف لام تنوین نہیں آئے گی پہلے والے حصے پر، اور دوسرے والے حصے پر آپ کو جڑ دینا ہے. اس کے بعد دیکھیے، ابن من انتا، تم کس کے بیٹے ہو؟ انا ابن المدرسی، میں مدرس کا بیٹا ہوں. این الکلب ہوا تحت السیارتی. کون جملا مفیدتا بملء الفراغ فیما یلی. باب البیت مغلق، دروازے کا گھر بند ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہی، اللہ کے رسول ہیں. القرآن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. انا ڈیش المدرس، انا بنت المدرسی، میں مدرس کی بیٹی ہوں. باب البیت مفتوح، گھر کا دروازہ کھلا ہے. این مفتاح السیارتی، کار کی چابی کہاں پر ہے؟ بیت الطبیب، بیت الطبیب مضاف الیہ، طبیب کا گھر دور ہے. خدیجۃ بنت حامد. قلم الطالب مکسور، یہاں پر تھوڑی ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے، اس کو درست کر لیجئے. قلم الطالب مکسور. خرج المدرس من مکتب المدیر. صح، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ باب تفیل سے فعل امر ہے. کیا ہے؟ صحیح، باب تفیل سے فعل امر ہے. ملا کر پڑھیں گے، صحیح الترکیبات التالیۃ. اب دیکھیے، القلم الگ ہے، الطالب الگ ہے، اس کی ترکیب کو درست کرنا ہے مضاف اور مضاف الیہ بناتے ہوئے. تو کیا بنے گا؟ قلم الطالبی، طالب علم کا قلم. باب السیارۃ، ملا دیجئے، باب السیارۃ. بنت حامد. اس کے بعد رسول اللہ، اسم ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے تنوین نکالنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مضاف پر نہ الف لام آئے گا اور نہ تنوین آئے گی. اسم الولدی ابن المدرسی. اچھا، یہاں سے دیکھیے ایک نئی چیز بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی اسم پر جس پر پہلے سے تنوین اگر آتی ہو اور آپ اس پر اگر یا داخل کریں گے، یا حرف ندا ہے، تو اس کی ایک تنوین گر جائے گی. پہلے کیا تھا؟ محمد، صرف اتنا تھا. یا داخل کرنے کے بعد یا محمد. استاذ، یا استاذ. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. یا داخل کر دیا آپ نے تو یا علی، تنوین گرا دینا ہے. یا عباس، شیخ، یا شیخ، یا رجل، یا سیر، یا عمار، دکتور، یا دکتور. اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. یہاں پر دیکھیے آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے، آپ کو سوال یہ کرنا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے. تو کس طرح کریں گے
کتاب من ھذا، یہ کتاب کس کی ہے. یہاں پر مضاف کون ہے؟ کتاب یہ مضاف ہے اور من مضاف الیہ ہے. قمیص من ھذا، یہ قمیص کس کی ہے. بیت من ھذا، یہ گھر کس کا ہے. قلم من ھذا، سریر من ھذا. اب یہاں سے دیکھیے جو اسم کا لفظ ہے اگر یہ ابتدا میں آ رہا ہے تو اس کے حمزہ کو آپ پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے ابتدا سے مراد اس سے پہلے کچھ نہ ہو اور اگر اسم سے پہلے کوئی حرف ہے تو اس سے ملا کر پڑھیں گے کیونکہ حمزہ وصلیہ ہے. اسم الولد محمد، ٹھیک ہے. اب دیکھیے واسم البنت زینب، اب وہاں پہ وہ اسم البنتی نہیں پڑھنا ہے کیونکہ حمزہ وصلیہ سے پہلے اگر کوئی حرف آئے تو اس کو نہیں پڑھتے ہیں، حمزہ وصلیہ کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابتدا میں اگر آ رہا ہے یعنی اس سے پہلے کچھ نہ ہو تو حمزہ پڑھیں گے. اگر حمزہ سے پہلے کوئی حرف ہو تو اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ سائلنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسم الولد محمد واسم البنت زینب اسم المدرس حامد واسم المدیر. ابن کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. ابن خالد فی المدرسة وابن حامد فی الجامعة ابن المدرس فی الفصل این ابن المدیر. اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزة الوصل. یہاں پر حمزہ وصل کے بارے میں آپ نے جو پڑھا ہے ان قواعد کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پڑھیے، غور سے سنیے. ابن محمد فی العراق، ابن شروع کا جو حمزہ ہے اس کو پڑھیں گے. وابن حامد فی الہند، یہاں پر حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، واو کو براہ راست با سے ملا لیں گے. خرج ابن الطبیب من البیت ذهب ابن التاجر الى السوق اسم المہندس فیصل. اس کی ایک تنوین گر گئی ہے، آپ ایڈ کر لیجئے. واسم الطبیب مسعود واسم الرجل ابن من انت انا ابن الوزیر الکلمات الجدیدة الرسول الکعبۃ الابن الاسم العم، عم یعنی چچا، الخال یعنی ماں کا بھائی، الحقیبۃ بیگ، السیارۃ یعنی کار، الشارع یعنی روڈ، مغلق یعنی بند، تحت یعنی نیچے، ہناک وہاں، المہندس یعنی انجینئر. اس کے بعد دیکھیے سیارۃ المدرسی، یہ مضاف ہے اور بعد والا المدرس مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس کے میں آپ کو اچھی طرح سے چند اور مثالیں بتاتا ہوں. رسول اللہ، سب سے پہلے یاد رکھیے کہ مضاف الیہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کا، کی، کے ذریعے ترجمہ کریں گے. انگریزی میں او ایف، آف یا اپوسٹرفی ایس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے رسول اللہ، اللہ کے رسول. انگلش میں کیا ہوگا؟ Allah's messenger یا messenger of اللہ. ٹھیک ہے، اچھا قاعدہ کیا ہے اس کا؟ قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پر اور مضاف الیہ، مضاف پر الف لام تنوین نہیں آئے گی. رسول نہیں بول سکتے اب آپ کو صرف اور صرف رسولو بولنا ہے، اس پر الف لام بھی آپ داخل نہیں کر سکتے. اور مضاف الیہ پر جر آئے گا، جر یعنی سمجھنے کے لیے کسرہ، زیر. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دیکھیے یوم القیامت، قیامت کا دن، کا کے ذریعے اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں ڈے آف ججمنٹ. اس پر کیا ہوگا؟ مضاف پر نہ الف لام آئے گی نہ تنوین آئے گی اور مضاف الیہ پر جر آئے گا. ٹھیک ہے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، مضاف پر یہ مضاف ہے، نہ اس پر الف لام آئے گی نہ تنوین آئے گا اور اس پر مضاف الیہ پر ہمیشہ جر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد. یہاں پر دیکھیے مسجد مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ رسول ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، اس کے لیے رسول کا کلمہ مضاف ہے. تو بیک وقت رسول کا لفظ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی. ٹھیک ہے، یہ قواعد ہے، اس کو آپ ذرا پڑھ لیجئے. اس کے بعد ان مثالوں کو دیکھیے. الف لام را تلک آیات الکتابی، آیات الکتابی مضاف مضاف الیہ، کتاب کی آیات ہیں. ان ھذا الا قول البشر، بشر کا قول، مضاف مضاف الیہ. یوم الدین، جزا کا دن. عالم الغیب، غیب کا جاننے والا. رسول اللہ، اللہ کے رسول. اب دیکھیے مضاف الیہ پر تو ہمیشہ جر آتا ہے لیکن مضاف پر کچھ بھی آ سکتا. مضاف کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، مضاف کے اوپر زبر، زیر، پیش، رفع، نصب کچھ بھی آ سکتا. اس آیت میں دیکھیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، یہاں پر رسول مضاف ہے،
اس پر رفع پیش آ رہا ہے. یہاں پر والذین یؤذون رسول اللہ، یہاں پر رسول پر اوپر زبر آ رہا ہے، اور یہاں پر فی رسول اللہ کچھ بھی آ سکتا ہے. قاعدہ کیا ہے کہ مضاف الیہ پر زیر آئے گا، جر آئے گا. بس اس چیز کو اچھی طرح آپ لوگ یاد رکھیے کہ مضاف کا کوئی اعراب نہیں ہے. اعراب کس کا ہے؟ صرف مضاف الیہ کا اعراب ہے، وہ ہے جر. اور مضاف کے بارے میں دو چیزیں یاد رکھنی ہے کہ مضاف پر نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی، اور مضاف الیہ پر ہر حالت میں جر آئے گا.